السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایس جی پاک بلاگ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر خیریت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر تو آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل جائے۔ آج تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، جیسے لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے بات کی تھی کہ ہمارا یقین درست ہو جائے، اور بزرگوں کی بات لاسٹ ویڈیو میں کی تھی۔ میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دوں گا۔ اصل چیز ہے یعنی کہ کوئی بھی انسان ہے نا، اس کی زندگی کا جو مین چیز ہے جس سے انسان زندہ ہے اس کو کہتے ہیں دل۔ اور جس انسان کے دل میں جو چیز ہوگی وہ اس کے جسم پر بھی نظر آئے گی۔ اس کی جو نقل و حرکت ہے جو ہم کہتے ہیں اس میں بھی نظر آئے گی۔ اگر دل میں دنیا ہوگی تو آپ کو دنیا کے طور طریقوں سے وہ بندہ نظر آئے گا۔ اگر دل میں اللہ ہوں گے تو پھر آپ کو اس بندے کا روپ، رنگ، جو اس کے انداز ہیں وہ بھی تبدیل نظر آئیں گے۔ دل جو ہے وہ بڑی نازک چیز ہے۔ کہتے ہیں نا کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ اور دل کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ یہ پوری جو آپ کا جسم ہے اس کو چلاتا ہے، یعنی پورے جسم کا جو خون ہے، میڈیکلی طور پر جو پورے جسم کا جو خون ہے وہ پمپنگ کرتا ہے وہ دل ہے۔ اور اگر 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 کسی کا دل جو ہے وہ کمزور ہے، صحیح پمپ نہیں کرتا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہارٹ پیشنٹ کہا جاتا ہے، اس کو دل کا مسئلہ ہے۔ اور پھر والز بند ہیں، جو بھی ہے ہول وغیرہ دل کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے تو اس کو میڈیکلی لینگویج میں یہ کہا جاتا ہے۔ اصل جو دل مسلمان کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے دل ایسا ہو، اس کے دل کے اندر جب ہم کہتے ہیں دل میں اللہ رہتا ہے، تو جب اللہ رہتا ہے تو پھر اس کے دل سے جو ہے کہتے ہیں نا کسی مسلمان کو یا کسی بھی انسان کا دل نہیں توڑنا چاہیے کہ خدا بستا ہے دل میں۔ تو جب آپ کا دل اتنا اچھا بنا ہوگا، کس طرح اچھا بنا ہوگا کہ جب آپ کا جو ہے خوف، آپ کے دل کے اندر جب ایک خوف ہوگا، کس چیز کا خوف؟ نہ دنیا کا خوف، نہ کسی عدالت کا خوف، نہ کسی پولیس والے کا خوف، نہ کسی باس کا خوف، صرف ایک اللہ کا خوف اگر دل میں آ جائے انسان کے، تو اس کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بہتر سے بہترین ہو جاتی ہیں۔ ابھی ایک بیان میں نے سنا نعیم بٹ صاحب کا، تبلیغی جماعت کے رہنما کہہ لیں، ویسے تو ایسے کوئی حساب کتاب نہیں ہے تبلیغی جماعت میں، تو اپنے جو انڈیا کے حضرات ہیں تو ابھی جوڑ میں احباب آئے ہوئے تھے، تو اپنے بزرگ کا ایک واقعہ وہ بتا رہے تھے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ انگلینڈ میں جوڑ تھا، اور ان کے جو بزرگ تھے ان کا کوئی کمائی وغیرہ کا حساب نہیں تھا، کوئی ذریعہ معاش اس طرح سے نہیں تھا، تو ان کا ویزا لگنا تھا انگلینڈ کا۔ تو کیسے کریں، کیا کریں، مشورہ ہوا۔ بھائی ایک ساتھی نے انڈیا سے اور ایک ساتھی نے انگلینڈ سے جو ہے وہ ان کی ذمہ داری لے لی
کہ یہ میرے خرچے پہ جو ہے وہ انگلینڈ جائیں گے، اور انگلینڈ میں جب آئیں گے تو وہ ان کے خرچے پر جو ہے اسپانسرشپ یعنی اسپانسر کر رہے ہیں۔ یہ ہوا، یہ گئے وہاں پر ویزا کے لیے اپلائی کرنے کے لیے، تو پاسپورٹ دکھا دیا، تو انہوں نے حضرت سے پوچھا، حضرت یہ آپ کے جو ہیں وہ اسپانسر ہیں، تو یہ آپ کا سارا خرچہ اٹھائیں گے؟ تو حضرت نے کہا کہ نہیں، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں۔ تو حضرت کو پہلے ساری بات سمجھا دی گئی تھی کہ آپ نے بولنا ہے ہاں ایسے ہی ہے، اسپانسر کر رہے ہیں مجھے۔ اب جو افسر تھا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ یہ ویزا کے دفتر سے باہر نکلے تو حضرت کو کہا گیا، حضرت آپ کو تو کہا تھا کہ آپ نے یہ حامی بھرنی ہے کہ یہ اسپانسر یہاں سے ہے، وہ اسپانسر وہاں سے ہے۔ حضرت نے بہت پیارا جواب دیا، کیونکہ دل بنا ہوا، جب اللہ والوں کا دل بنا ہو تو ہم عام بندوں کی سمجھ سے باہر ہی ان کی سوچ اور فکر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، حضرت کا یہ جواب تھا کہ میں جھوٹ بول کر کیوں جوڑ میں جاؤں انگلینڈ میں، اگر تو میرے اللہ نے چاہا تو میں جاؤں گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ میرا پاسپورٹ کب آئے گا؟ تو جن احباب نے سمجھایا تھا انہوں نے کہا صرف پاسپورٹ آئے گا، ویزا نہیں لگے گا۔ حضرت نے کہا کہ ویزا لگ کے کب آئے گا؟ تو جو احباب تھے انہوں نے کہا بھائی پاسپورٹ تو دے دیں گے لیکن ویزا اس میں نہیں لگے گا، کیونکہ آپ نے اس طرح سے اپنے کوئی شو ہی نہیں کی۔ 15 دن گزر گئے۔ حضرت نے پھر کچھ دن بعد پوچھا، انہوں نے پھر سمجھایا کہ نہیں حضرت، صرف آپ کا پاسپورٹ آپ کو واپس مل جائے گا، ویزا لگ کے نہیں آئے گا، کیونکہ کوئی ذریعہ معاش آپ نے شو نہیں کیا۔ 15 دن مکمل ہوئے، پاسپورٹ آیا اور پاسپورٹ میں ویزا لگا ہوا تھا۔ تو جب ہمارا دل اندر سے اللہ کے لیے اور اللہ کی محبت میں ہوگا تو ہم جب جو بھی کام کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں۔ بند راستوں میں سے راستے بنانے والی چیز اللہ رب العزت کی ہے۔ زندگی میں سے موت اور موت میں سے زندگی اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہم نے صرف اور صرف محنت کرنی ہے اپنی روح پر، اور اس پر محنت کس طرح سے ہوگی؟ جب ہم اپنی سوچ کو، اپنی سمجھ کو جو ہے اللہ کے تابع کر دیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ جی جو ہو رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے ہم اس کو نہیں دیکھیں گے۔ ہم نے سوچنا یہ ہے جو غیب سے مدد آئے گی ہم نے اس کو دیکھنا ہے، ہم نے اس کی فکر کرنی ہے۔ جب ہم اس طرح سوچنے لگیں گے تو پھر ہمارے لیے بھی راستے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔